اللہ الرحمن الرحیم یہ درس قدوسی ہے۔ آج اس کا موضوع ہے غزوہ بدر اور اصحاب بدر کی اہمیت و فضیلت۔ حضرات، حق و باطل کی معرکہ آرائیوں میں غزوہ بدر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ در حقیقت یہ جنگ حق و باطل کے مابین ایک فیصلہ کن جنگ تھی، جیسا کہ رحمت عالم ہادی کل عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مقبول و مبرور دعاؤں میں عرض کیا ہے: اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس کا معنی ہے: یا اللہ، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ بارگاہ الہی میں آپ کا یہ رقت انگیز عریضہ مقبول و مستجاب ہوا۔ چنانچہ رب کریم نے آپ کی اس غزوے میں ایسی مدد فرمائی کہ 313 کی تعداد نے 1000 کفار بداتوار کے لشکر جرار کو مات دے دی اور اس کے 70 بڑے بڑے سورماؤں کو تہ تیغ کر کے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو وقوع پذیر ہوئی۔ اس کو غزوہ بدر الکبریٰ اور یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات، اسلامی لشکر کے قائد مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جبکہ لشکر کفار کا بدنہاد لیڈر ابو جہل لعین تھا۔ لشکر اسلام کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ لشکر کفار کی تعداد 1000 تھی۔ بدر میں قتل ہونے والے کفار 70 اور گرفتار ہونے والے کفار بھی 70 تھے۔ بدر میں شہید ہونے والے خوش نصیب مسلمانوں کی تعداد 14 ہے۔ اس میں افضل ترین ذات کا نام حضرت مہجہ بن صالح ہے، جو سید الشہداء کے لقب سے ملقب ہوئے، جیسا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یومئذ سید الشہداء مہجہ۔ حضرات، مقتول کافروں میں بد ذات و بد نہاد ابو جہل بن ہشام بھی ہے، جس کو ذلت کے ساتھ مارا گیا، جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ فرعون وفرعون هذه الأمة ابو جہل بن ہشام۔ یعنی ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اور اس امت کا فرعون ابو جہل بن ہشام ہے۔ حضرات، اصحاب بدر کے فضائل کثیر ہیں، بہت ہیں۔ یہاں صرف 2 فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ
اصحاب بدر کو جملہ مسلمانوں میں کیا سمجھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان کو سارے مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ اس پر سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو فرشتے بدر میں شریک تھے ان کا درجہ بھی فرشتوں میں ایسا ہی ہے، یعنی یہ جماعت فرشتوں کی تمام فرشتوں میں افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے غزوہ بدر کی کہ اس میں شرکت کرنے والے امتیازی شان کے حامل بن گئے۔ اس سے صرف انسانوں کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ اس میں شریک ہونے والے فرشتوں کو بھی مقام عرفہ و اعلیٰ حاصل ہو گیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ حضرات، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب بدر سے بہت خوش تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لعل اللہ اطلع على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر خصوصی نظر فرمائی اور فرمایا، تم جو اعمال چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ حضرات، ساری امت میں افضل اصحاب بدر ہیں، ان کی شان عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اور عالم یہ ہے کہ ان کو بخش دیا گیا ہے، ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب وہ جو چاہیں کریں۔ بشارت عظمیٰ سے مشرف یہ جماعت اس کو سن کر آزاد اور بے لگام نہیں ہو گئی۔ ان حضرات کی ساری زندگیاں تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی کا کوئی بھی حصہ جرم و خطا میں ملوث نظر نہیں آتا۔ ان بزرگوں نے اس بشارت کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قابل مذمت ہو اور خلاف شرع ہو۔ ان حضرات نے احکام خداوندی کی تعمیل میں نہ کبھی کاہلی کی اور نہ ان سے دوری اختیار کی، بلکہ اوامر شرع کی تعمیل اور نواہی شرع سے احتراز ہمیشہ ان کی پاکیزہ زندگی کا پاکیزہ محور رہا، اور انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جد و جہد اور محنت شاقہ میں پوری زندگی صرف کر دی۔ اس سے صاف جھلکتا ہے کہ یہ بشارت صرف جنت کی نہیں تھی، یہ بشارت صرف جنت کی نہیں تھی، بلکہ آئندہ زندگی بمطابق شرع صاف و شفاف گزرے گی، اس کی بھی یہ بشارت تھی۔ فالحمدللہ علی ذالک، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تین اترا، اما علینا الا البلاغ۔ سید آل رسول حبیبی ہاشمی سجادہ نشین خانقاہ قدوسیہ، قدوسی نگر، بھدرک شریف، اڈیشہ، انڈیا۔